یہ پڑوسی کا حق اتنا زیادہ جب کر دیا، اور یہ جتنی ہم نے باتیں کی اس اخلاق کے تناظر میں اگر دیکھیں تو انسان کی تو بخشش ممکن ہی نہیں نظر آتی. جیسے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کے ساتھ جوڑ کر، تو مومنین اس کا خیال کیوں نہیں کرتے کچھ اس بار میں؟ ہمارے اسلاف کے معاملات تو کچھ اور تھے اور ہم کچھ اور نکل آئے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. میں اس سے پہلے چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اس کے اندر ایک بات تھی کہ صبر ہی صبر نہیں، ہمیں جواب بھی دینا چاہیے. لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا صبر اور چیز ہے، اور غیرت اور گھر کی چار درجے پر چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. بالکل اگر گھر کی بات آ جائے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. جی ہاں، وہ اور معاملات بات ہوگی، ناموس معاملہ اور ہے، ناموس اور چیز. جی. تو یہاں اگر دیکھا جائے کہ آج ہم ہمسائے کے سلوک سے نا واقف ہونے کی وجہ سے ہمسائے ایک دوسرے سے پریشان ہوتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ بخشش نہ ہونے کی، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. جی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی ہوں گے اپنے ہمسائے کو پکڑے ہوئے قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا رب سل ھذا لما اغلق بابہ دونی ومنعنی فضلا. اللہ اسے سوال کریں کہ اس نے کیوں اپنا دروازہ میرے لیے بند کیا ہوا تھا، اور اپنے گھر کی غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ مجھ سے کیوں روک رکھی ہوئی تھی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو غیر ضروری ہوتی ہے وہ کسی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور صحیح بات ہے، آج تو یہ دور آ چکا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی غلطیوں سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن اس کے فاقے و تنگ دستی سے غافل ہوتے ہیں. اس کی اچھائیوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اچھائیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہم. جی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کتنی پیاری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا طبخت مرقہ فاکثر ماءہ وتعاہد جیرانک. ابو ذر جب سالن بنانے لگو تو شوربہ زیادہ کر لینا، پڑوسی کے گھر میں بھی. حتیٰ کہ آپ نے فرما دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے لیس المؤمن سبحان اللہ الذی یشبع وجارہ جائع. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو تو خود سیر ہو کے رات خراٹے کی نیند سوئے اور پڑوسی جو ہے وہ. اچھا آج کل یہ کیسے ہوگا شیخ صاحب، جب ساتھ والے پڑوسیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، حال احوال نہیں، سلام دعا نہیں، تو یہ زیادہ خطرے میں نہیں آ گیا؟ خطرے میں آ گئی. اور میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے اپنے پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے تو یہ اس سے حسن خاتمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں. ریاض میں ایک شخص کو خواب آتا ہے، اور خواب کیا آتا ہے کہ فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ. بیدار ہوا، اس نے کہا کہ اچھا خواب آیا، چھوڑ دیا. دوبارہ سویا، وہی خواب آیا. تیسری رات سویا، پھر وہی خواب آیا. وہ ایک امام مسجد کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے یہ خواب آ رہا ہے، اس میں بندہ بھی واضح ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا جو آ رہا ہے آپ خواب پوری کر دیں. تو وہ اس گھر پہنچا اور کہا کہ بندے میں آپ کے بارے میں خواب دیکھا تو میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں. لیکن اس کی ظاہری قطع سے محسوس ہوا کہ وہ بندہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ بندہ جو ہے وہ تو شراب بھی پیتا ہے اور دین کے احکامات سے تو بہت دور ہے. بہت پریشان ہوا کہ اس کے بارے میں عمرے کی خواب آنا یہ کیسے ممکن ہوا. اس نے اسے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو عمرہ کروانا ہے، میں نے اپنی خواب پوری کرنی، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اس نے کہا دیکھیں میں تو مسجد کبھی نہیں گیا، میں نے نہیں عمرہ کرنا. لیکن اس کے اصرار کے باوجود جب اصرار زیادہ کیا تو وہ تیار ہو گیا. اب یہ وہاں سے چلتے ہیں، ریاض سے مکہ پہنچتے ہیں، مسجد الحرام میں اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو جلدی اپنا مکمل کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اب مسجد الحرام سے باہر نکلنے لگے. جی. جب باہر نکلنے لگے تو وہ شخص کہنے لگا زندگی میں ایک بار ہی مسجد آیا ہوں، وہ بھی اللہ کے گھر میں، تو 2 رکعتیں نہ پڑھ لوں؟ کہا پڑھ لیں. جب 2 رکعتیں شروع کی سجدے میں گیا، دوبارہ اٹھا نہیں. واہ سبحان اللہ، اتنا پیارا حسن خاتمہ. کیا بات ہے، اللہ کے گھر میں عمرہ بھی کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. وہ شخص کہتا ہے تدفین کے بعد میں اس کے گھر پہنچا اور جا کے میں نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا عمل کیا ہے. کہتے جب میں نے جا کے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، جب بھی وہ گھر میں کوئی فروٹ لے کے آتا تو اس کے لیے بھی لے کے آتا. واہ کیا وہ آگے سے دعا دیتی کہ اللہ تمہیں حسن خاتمہ عطا. سبحان اللہ، کیا بات.